اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کہ ایک بہت ہی مشہور معروف آیت مبارکہ، جس میں اللہ نے اسپیشلی اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کی محبت اور آپ کے عشق کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ لوگوں اگر تم اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بچوں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، وعشیرتکم اور اپنے خاندان سے، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ کمایا، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت تخشون کسادہا جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونہا اور وہ مکانات، وہ مساکن ترضونہا جن سے تم راضی ہو، جو تمہیں محبوب لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اس گھڑی کا انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا امر، اپنا حکم یعنی اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ اسی وقار یہ آیت مبارکہ اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے لوگوں، کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر یہ اپنے آباء و اجداد، اپنے بچوں، اپنی بیویوں، اپنے مکانات، اپنے بینک بیلنس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت نہیں کرتے، تو بس پھر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں سے عموماً انسان محبت کرتا ہے۔ انسان کن چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور شریعت مطہرہ کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے والدین سے محبت کرو۔ انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنی بھی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے، اپنے بینک بیلنس سے محبت کرتا ہے، اور اسی مال کی خاطر وہ رات بھی محنت کرتا ہے، اور اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے، اپنے مکانات سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں پیسے جوڑوں اور کم از کم میرا ایک مکان اپنا ذاتی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن لوگوں یاد رکھنا، تمہاری محبت کا مرکز اور تمہاری توجہ کا مرکز یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میرے محبوب کی محبت ہونی چاہیے، میرے محبوب کی محبت ہونی چاہیے۔ مطلب کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر تم کسی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے محبوب سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بڑی فیمس
بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بچپن سے اس حدیث کو ہم سنتے آ رہے ہیں علماء کی زبانی، کہ اس آیت مبارک اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو، مومن تو بن گئے، لیکن اگر تم ایمان کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہو تو بس پھر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، تو پھر اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ والد محترم، جب میں کافر تھا، جب میں دار السلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تو کافی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، آپ کافی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، لیکن میں آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کرتا تھا کہ آپ میرے والد محترم ہیں، آپ میرے باپ ہیں، ورنہ اگر چاہتا تو میں آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے علیحدہ کر دیتا۔ یہ صاحبزادے نے کہا اپنے والد سے، آگے سے والد نے کیا کہا؟ اب والد عاشقوں کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحبزادے، میں کئی مرتبہ تیری تلوار کی زد میں آیا، تو باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتا تھا، خدا کی قسم تو ایک مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا تھا، میں پھر یہ نہ دیکھتا کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں گستاخی رسول سمجھ کے اور کافر سمجھ کے تیری گردن کو جسم سے علیحدہ کر دیتا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ آج صحابہ کرام کے نعرے ہر مجلس میں، ہر محفل میں کیوں لگتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا؟ نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسالت سے نوازا تھا؟ نہیں۔ کیا وہ فرشتے تھے؟ نہیں۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، ہم جس بھی محفل میں جاتے ہیں صحابہ کرام کے نعرے لگتے ہیں، کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کے نعرے لگا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح محبت کرنی چاہیے تھی اس طرح محبت کی ہے، اور صرف محبت نہیں کی ہماری طرح، صرف نعرے نہیں لگائے، بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم صرف نعرے لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے گا، ہمیشہ اسی کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ لوگ اپنے لیڈروں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو لیڈر نے کہا پتھر پہ لکیر ہے، بھائی ہمارے لیڈر نے یہ کہہ دیا تو اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ آخری وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے لیڈروں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہمیشہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت ہونی چاہیے، اور حضور علیہ السلام سے غیر مشروط محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں، غیر مشروط حضور علیہ السلام سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے۔ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے تو میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے محبت کی ہے، تو پیارے بھائیوں یاد رکھیے گا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، عشق اور محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب اس پیرامیٹر، اس کرائٹیریا پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر ہماری محبت خالص ہوتی ہے، پھر ہمارا عشق جو ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ اب ہم کسی سے محبت تو کر رہے ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں،
تو لوگ کہیں گے صرف نعرے لگاتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے خالصتاً محبت کی جاتی ہے اور حقیقی اور واقعتاً محبت کی جاتی ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے۔ بس اب میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں خالص ہیں کہ نہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں خالص ہیں کہ نہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت میں خالص ہے کہ نہیں؟ رمضان آتا ہے، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جیسے رمضان جاتا ہے، رمضان گیا بھی نمازیں بھی گئیں۔ بھائی کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان کے علاوہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب جو ہے وہ دروس کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، حضور پر 5 نمازیں اور تہجد واجب تھی۔ آج ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھ جاتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں اور تہجد کی نماز واجب تھی۔ 5 نمازیں فرض تھیں اور تہجد فرض نہیں واجب تھی، بات کہتے ہیں فرض تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہم سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ محبت اس وقت خالص ہوتی ہے کہ جب اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام قرآن کی عملی تفسیر کی۔ میں بعض اوقات سوچ رہا ہوں کہ ایک ہے تفسیر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اور ایک تفسیر صحابہ کرام ہے۔ آپ صحابہ کرام کی بایوگرافی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، صحابہ کرام نے پوری زندگی وہی کیا ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام ہمیشہ وہی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر محفل میں صحابہ کرام کے نعرے لگتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ذرا کڑوی بات ہے، یہ ذرا کڑوی بات ہے۔ اس کی ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیاوی لیڈر جو ہے نا، یہ دنیاوی لیڈر یہیں پہ رہ جائیں گے۔ جو حقیقی لیڈر ہے، جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی محبت قبر میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے، آپ دیکھیں نا اس پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، جس کو دیکھو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نزیبہ کلمات نکال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں تھا، لوگوں میں اتنی طاقت، اتنی جسارت نہیں تھی کہ وہ منہ اٹھا کر اور منہ کھلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نزیبہ کلمات نکالتے۔ وہ ڈرا کرتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کو پتہ چل گیا وہ گاجر مولی کی طرح ہمیں جہنم رسید کر دے گا۔ لیکن آج کیا ہے، اور یہ بھی بات آپ سنیں، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے۔ جنگ بدر کو پڑھیں، امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور آج 57 سے 58 اسلامی ممالک ہیں۔ دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی قوم مسلمان ہے۔ اس کے باوجود دیکھ لیں آج کفار جو ہیں، کافر مشرکین، وہ دن دناتے پھر رہے ہیں۔ جب چاہتا ہے ان کا دل وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نصیبہ کلمات نکالتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مزاج اور اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نصیبہ کلمات نکال دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے۔ ہم کہتے نہیں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ مولانا صاحب تشدد نہیں، انتہا پسندی نہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا یار یہ جو فلاں جماعت ہے نا یہ انتہا پسند ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یار جب بھی کوئی کافر جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے یہ جماعت باہر نکل آتی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟
کیا کریں پھر؟ اس وقت مسلمان پر کیا لازم ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم مسلمان ہو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس وقت مسلمان اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گا تو کیا کرے گا؟ آج میرے باپ کو کوئی گالی دے، اس وقت آپ کا یہی ذہن ہوگا کہ نہیں یار اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے نا تو بس اللہ اس کو قبر میں پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے ایک گالی دی، میں 2 گالیاں دوں گا، اس کی مجال کیسے ہو گئی اس نے میرے باپ کو گالی دی؟ یار حضور علیہ السلام کا مقام باپ سے بھی کم ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور مصلحت کا شکار رہیں، اپنے لیڈروں کو دیکھتے رہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ میں باہر نکلوں میرا لیڈر ناراض ہو جائے، باہر میں جائے۔ ایسا لیڈر نہیں چاہیے، ایسا لیڈر ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہو، اسلام سے بھی محبت کرتا ہو، سرکار سے بھی محبت کرتا ہو اور پاکستان سے بھی محبت کرتا ہو۔ یہ نہ سمجھے گا میں جذباتی تقریر کر رہا ہوں، نہ ہر مسلمان کی یہی پکار ہونی چاہیے۔ یار حضرت فاروق اعظم کو دیکھو نا، وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی چلا جاتا ہے، ایک منافق اور ایک یہودی چلا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام اس یہودی کے حق میں فیصلہ چنا چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو تھا، بلکہ وہ تو منافق تھا، مسلمان تھا ہی، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، داڑھی بھی تھی، نمازیں بھی پڑھتا تھا حضور علیہ السلام کی ابتدا میں۔ تو اس نے کہا جی میں نے حضور علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں ماننا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس چلا گیا، حضرت جی ذرا فیصلہ کروا دیں۔ اچھا جی کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہودی نے کہا حضور فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ جی سنائیں۔ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ نے بات سننی ہے تو سن لیں، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگرچہ میں یہودی ہوں لیکن آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اس منافق کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلتا ہے، حضرت فاروق اعظم اپنے کا شان برکت میں تشریف لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ذرا صبر کرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ ننگی تلوار لاتے ہیں اور ننگی تلوار سے اس کی گردن کو جسم سے علیحدہ کر دیتے اور کہتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ اسی طرح کیا کرتی ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ مسلمان ہے۔ تو پتہ چلا اگر ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ تو کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نہیں کرتا، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری کچھ رسپانسبلٹی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم بھی غلام رسول ہیں۔ جب غلام رسول ہو تو پھر حقیقی غلام رسول بنو۔ غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کے سامنے حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی پکار ہونی چاہیے، یہ صرف میری پکار نہیں ہے، یہ آپ کی بھی پکار ہونی چاہیے، یہی بات آپ کی ہونی چاہیے کہ ہاں یار، لیکن ہم مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا را اس طرح نہ کریں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کیا حضور کو معلوم نہیں ہے کہ نعرے تو لگاتا ہے غلامی رسول کے اور دنیاوی کسی لالچ، کسی حرص کی وجہ سے یہ مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ مصلحت کا شکار ہو جایا کرتا تھا، تو ایسا نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ، آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک سے بھی محبت کرنی ہے، اپنے ملک سے بھی محبت کرنی ہے، اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے دیکھا نا، جب حضور علیہ السلام ہجرت کی تو حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ بنائی۔ وہ دوسری بات ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کی آڑ میں وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے محبت کر کے دکھائی، کس طرح ذرا سنیں۔
حضور علیہ السلام، یہ حضور علیہ السلام کے متعدد احادیث ہیں جس کا خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. مجھے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک جہاد نہیں کریں گے جب تک کوئی ہماری زمین پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ جہاد کے اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے. جہاد کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے، آپ اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتے جب تک دوسرا آپ کا جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، وہ آپ کی سرحد کو نقصان نہ پہنچائے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام منع کرتے تھے نہیں جنگ نہیں کرنی، جہاد نہیں کرنا ہے. کیوں؟ انہوں نے ہمیں کچھ کہا ہی نہیں. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری سرزمین، وہ ہماری سرحد پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلایا ہے اور فرمایا ہے کہ چونکہ وہ ہماری سرحد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا اب ہم نے جہاد کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ حضور اپنی سرزمین سے محبت کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام سے محبت کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. دیکھیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے فور فادرز نے قیام پاکستان کے لیے بڑی محنتیں کی، اور یقین مانیں مجھے اور آپ کو تو پکی پکائی روٹی ملی ہے. ہمیں قدر نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کس طرح بنا ہے. آپ تحریک پاکستان کا مطالعہ کریں، قیام پاکستان کا مطالعہ کریں. یہ جو ہمارے بچوں کو میٹرک میں جو مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف 2 نمبریاں ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اب چونکہ میٹرک کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ جھوٹی تاریخ ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں جو ہمارے اصل اسلاف تھے ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا، جنہوں نے پاکستان بنایا. صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال نے قائد اعظم پاکستان نہیں بنایا، بلکہ اس میں علماء اہل سنت کا بنیادی کردار تھا. تاریخ گواہ ہے. جو مورخین ہیں، مورخین، آپ میری بات پر یقین نہ کریں، بالکل بھی یقین نہ کریں. آپ جائیے مورخین کو پڑھیں جن کے سامنے پاکستان بنا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بنانے میں ہمارے علماء اہل سنت کا کتنا بنیادی کردار رہا ہے. ہمیں تو صرف یہ پتا، ہمارے بچوں کو یہی پتا ہے نا. اب میرے خیال میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں صرف علامہ اقبال قائد اعظم، علامہ اقبال قائد اعظم. بھائی علماء اہل سنت کہاں پہ چلے گئے جنہوں نے قائد اعظم کو بھی کہا تھا کہ حضرت نعرہ تو آپ نے لگا لیا ہے، اب اس کاج سے، اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر آپ ہٹ جائیں گے، لیکن ہم اس وقت تک محنت کرتے رہیں گے جب تک اللہ ہمیں پاکستان عطا نہیں فرما دیتا. یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ ہمارے دوستوں کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کے ساتھ یہ پاکستان بنایا ہے. مجھے بس آخری بات، مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جس سے میرے ملک کو نقصان ہو. جی، ایسا کوئی فعل نہ ہو جائے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس بات سے میرے ملک کو نقصان ہو. ابھی دیکھا نا آپ نے، کچھ لوگ جو ہیں وہ عمرے پہ گئے اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ کیسے کیسے نعرے لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط کیا. اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس مقدس بارگاہ میں ایسے نعرے لگا کر آپ حضور علیہ السلام کی گستاخی کریں. میں کسی خاص جماعت کا نام نہیں لے رہا اور نہ ہی لوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اندر کی کہانی کیا ہے، اور وہ کسی خاص جماعت نے کیا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا، میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا، صرف اپنے موضوع پر رہنا چاہ رہا ہوں.
لوگ چاہے گئے, کچھ لوگوں نے کیا, یہ سارا پری پلان ہوتا ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں نا, ہماری تو آنکھیں اب کھلی ہیں کہ یار اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. خیر دیکھیں آپ ان لوگوں کی وجہ سے کیا ہوا, ہمارا ملک بدنام ہوا, ہمارا ملک بدنام ہوا. کورونا کے بعد عمرہ کھلا تھا, پوری دنیا سے مسلمان بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. کتنے لوگ عمرہ کر رہے تھے, کتنے لوگ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے, اور تم نے کیا کیا جا کے. اللہ ان سب کو غرق کرے جو پلان بنانے والے ہیں, جو کرنے والے ہیں, ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں صرف وہاں سزا نہ ہو, پاکستان میں بھی سزا ہونی چاہیے. تمہارے اختلافات ہیں اپنی جگہ پر, ہم آپ کے اختلافات کو کچھ نہیں کہتے, لیکن آپ اپنے اختلافات کو روزہ رسول کے پاس لے کے جائیں گے اور وہاں جا کر نعرے لگا کر اس مقدس زمین کو پامال کریں گے. تو میں اسی وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے قول سے اور ہمارے فعل سے ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں, ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تعلیمات پر عمل کی جاتی ہے. تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا, آپ بھی کوشش کریں کہ ہم نے سرکار سے محبت کی ہے تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے. انشاءاللہ ہم سرکار کی ناموس کی حفاظت کریں گے. نمبر 3, محبوب نے جو کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملک سے, اپنی مٹی سے محبت کی ہے, تو ہم حضور کے غلام ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے اور اپنی مٹی سے محبت کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک